ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو، تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ جنت کی طرف جو جاتی ہے، جنت کی طرف جو جاتی ہے، وہ راہ گزر تعمیر کرو، تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ اور یہاں سے بند سماعت فرمائیں۔ اس جلسے کے موقع سے مسجد آمینہ صدر ٹولہ میاں پور کا ہر اعتبار سے مالی تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں اور جنت الفردوس کے مستحق بنیں۔ کہ اللہ کی راہ میں دینے سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان وہی تو کاٹتا ہے جو چیز یہاں پر بوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان وہی تو کاٹتا ہے۔ انسان وہی تو کاٹتا ہے، انسان وہی تو کاٹتا ہے جو چیز یہاں پر بوتا ہے۔ تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ خانہ خدا کا بانی صاحب تقدیر ہوتا ہے، خانہ خدا کا بانی صاحب تقدیر ہوتا ہے، محل فردوس میں اس کے لیے تعمیر ہوتا ہے۔ محترم حضرات، مقام مسرت ہے کہ سرزمین میاں پور کا پہلا 2 روزہ عظیم الشان، شاندار، باوقار، روح پرور اجلاس عام بعنوان اصلاح معاشرہ بسلسلہ تعمیر مسجد آمینہ صدر ٹولہ میاں پور پلاسی ضلع ارریہ بتاریخ 6-7 فروری 2026 بروز جمعہ سنیچر بوقت بعد نماز مغرب تادیر شب بمقام میاں پور پلاسی ضلع ارریہ، زیر صدارت عظیم المرتبت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت الحاج مولانا انوار عالم صاحب ناظم عمومی دارالعلوم بہادر گنج، خلیفہ اجل عالم ربانی پیر طریقت ولی کامل حضرت اقدس مولانا منور حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں ملک و ملت کے جید مایہ ناز علماء، صلحاء، خطباء اور شعراء و ثناخان مصطفیٰ ہندوستان کے مستند تعلیمی اداروں اور علم و ادب کے گہواروں سے آپ کے دیار پربہار میں تشریف لا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ سبھی سے مخلصانہ اپیل ہے کہ اس تاریخ ساز اجلاس کے موقع پر ہزاروں ہزار کی تعداد میں شرکت فرما کر علماء کے بصیرت افروز خطابات سے اپنے قلب و جگر کو جلا بخشیں اور اجلاس کو تاریخ ساز بنائیں۔ کہ ہم آج یہاں پر مل جل کر اللہ کے گھر کو بنائیں گے، ہم آج یہاں پر مل جل کر اللہ کے گھر کو بنائیں گے، اور اس میں
سر کو جھکائیں گے، اور اس میں سر کو جھکائیں گے، اور اس میں سر کو جھکائیں گے، اللہ سے جنت پائیں گے۔ تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو، ایمان ہمارا زندہ ہے، اسلاف کا شیوا باقی ہے، ایمان ہمارا زندہ ہے، اسلاف کا شیوا باقی ہے۔ اللہ کی رحمت دینے کا اللہ کی رحمت دینے کا وہ جذبہ ہمارا باقی ہے۔ تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو، کہ اے حق کے پرستارو اٹھو، تم مسجد کی امداد کرو، اے حق کے پرستارو اٹھو، تم مسجد کی امداد کرو، آباد کرے گا وہ تم کو، آباد کرے گا وہ تم کو، آباد کرے گا وہ تم کو، اللہ کا گھر آباد کرو، تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ اور آخری بند سماعت فرمائیں کہ جو ایک بھی پیسہ دے گا یہاں وہ محشر میں کام آئے گا، جو ایک بھی پیسہ دے گا یہاں وہ محشر میں کام آئے گا، اللہ کا اس پر ہوگا کرم، اللہ کا اس پر ہوگا کرم، وہ عرش کا سایہ پائے گا۔ تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو، تعمیر کرو تعمیر کرو، جنت کی طرف جو جاتی ہے، جنت کی طرف جو جاتی ہے وہ راہ گزر تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتا ہوں پھر اور کسی ویڈیو کے ساتھ اور کسی کلام کے ساتھ اپنے چینل تابش ریحان آفیشیل پر۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ زیر سرپرستی استاذ الاساتذہ حضرت اقدس الحاج مولانا و مفتی علیم الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم، ناظم و شیخ الحدیث دارالعلوم رحمانی منور نگر 0 مائل شہر ارریہ، زیر نظامت نقیب اجلاس حضرت اقدس مولانا و مفتی مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم، امام و خطیب جامع مسجد اڑلاہا، زیر تلاوت قاری خوش الحان حضرت اقدس حافظ و قاری شاکر دیدار صاحب کٹیہار بہار۔
آسمان خطابت کے درخشندہ ستارے شہنشاہ خطابت حضرت اقدس مولانا محمد ممتاز عالم صاحب دامت برکاتہم محتمم ادارہ فیض القرآن محمود چوک ٹھکڑی باڑی بنگال، مقرر ہر دل عزیز وائز با کمال حضرت اقدس مولانا و مفتی محمد جسیم اختر صاحب دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم بہادر گنج، خطیب بے باک وائز بے مثال حضرت اقدس مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم محتمم جامعہ ابراہیمیہ ام الہدا گیرا ماری کشن گنج، خطیب ذیشان ناقل قاری حنیف ملتانی حضرت اقدس مولانا و مفتی محمد نعمان اختر صاحب نعمانی دامت برکاتہم بانی و محتمم دارالعلوم صدیق نگر ڈینگا چوک ارڑیا، خطیب لاجواب حضرت اقدس مولانا و مفتی محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم ناظم دارالعلوم شیخ زکریا بلوہ کلیا گنج، وائز بے مثال حضرت اقدس مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم پپرا، خطیب خوش بیاں حضرت اقدس مولانا و قاضی شاہ نجم صاحب دامت برکاتہم ناظم دارالعلوم امدادیہ کچھا، خطیب دورہ حضرت اقدس مولانا و قاضی عبد الحلیم صاحب دامت برکاتہم ناظم مدرسہ اسعدیہ تعلیم الاسلام کماتی، خطیب ذیشان وائز خوش بیان حضرت اقدس مولانا امین الدین صاحب دامت برکاتہم امیر پور، خطیب زماں حضرت اقدس مولانا ضیاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم سابق استاذ مدرسہ اسلامیہ میاں پور، شاعر اسلام مداح سرور کونین جناب خطیب حیدر صاحب شہر ارریا، شاعر اسلام مداح رسول جناب مولانا فیاض راحی مفتاحی دامت برکاتہم سونا پور سرحد نیپال، شاعر خوشگلو بلبل باغ رسالت جناب ندیم عثمانی صاحب میاں پور۔ حضرات تاریخ یاد رکھیں، ہرگز نہ بھولیں 6-7 فروری، جی ہاں 6-7 فروری 2026، 6-7 فروری 2026 بروز جمعہ سنیچر کو سرزمین میاں پور چلیں، سرزمین میاں پور چلیں، سرزمین میاں پور چلیں، جی ہاں سرزمین میاں پور کا پہلا 2 روزہ عظیم الشان شاندار باوقار روح پرور تاریخ ساز نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی 2 حسین راتیں عظیم الشان اجلاس عام بسلسلہ تعمیر مسجد آمینہ صدر ٹولہ، 6-7 فروری 2026، 6-7 فروری 2026 بروز جمعہ سنیچر بوقت بعد نماز مغرب تادیر شب بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں ملک و ملت کے جید علماء کرام، صلحائے عظام اور شورائے اسلام ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آپ کے دیار میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سبھی توحید و رسالت کے متوالوں اور شمع رسالت کے پروانوں اور امت کے جیالوں سے اپیل ہے کہ اس بابرکت تاریخ ساز عظیم الشان اجلاس کے موقع پر ہزاروں ہزار کی تعداد میں جوق در جوق امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح اس نورانی روحانی اور عرفانی اجلاس میں شرکت فرما کر علماء کرام کے بصیرت افروز بیانات اور شعرائے اسلام کے مسحور کن نعتیہ گلدستوں سے اپنے قلب و جگر کو جلا بخشیں اور اس خوبصورت اجلاس کو کامیاب اور تاریخ ساز بنائیں، اور اس جلسے کے موقع سے مسجد آمینہ صدر ٹولہ میاں پور کا ہر اعتبار سے مالی تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں اور جنت الفردوس کے مستحق بنیں۔ امداد و رشید و اشرف کا یہ قلزم عرفاں پھیلے گا، امداد و رشید و اشرف کا یہ قلزم عرفاں پھیلے گا، یہ دین ہمیشہ پھیلا ہے تا وسعت امکان پھیلے گا۔ جلاؤ وہ شمع آندھی جسے بجھا نہ سکے، بناؤ وہ نقش کہن زمانہ جسے مٹا نہ سکے۔
لب پہ صلی